اردو چینل اردو درس ادب۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 4 سچائی کا جادو۔ بہت دن پہلے کی بات ہے، ایک گاؤں میں 2 بھائی رہتے تھے۔ ان کا باپ ایک غریب کسان تھا۔ بڑا بھائی بری صحبت میں رہ کر چور بن گیا۔ باپ نے اسے سمجھایا لیکن وہ اپنی عادت نہ چھوڑ سکا۔ تنگ آ کر باپ نے اسے گھر سے نکال دیا۔ کچھ دن بعد کسان اچانک بیمار پڑ گیا اور چند روز بیمار رہنے کے بعد چل بسا۔ کسان کے پاس تھوڑی سی زمین تھی۔ چھوٹا بھائی اور اس کی ماں اس زمین کو گاؤں کے ساہوکار کے پاس گروی رکھ کر اپنا گزارا چلانے لگے۔ چھوٹا بھائی بہت محنتی تھا۔ اس نے زمین گروی رکھتے وقت سوچا کہ وہ شہر میں جا کر روپے کمائے گا اور پھر اپنی زمین ساہوکار سے واپس لے لے گا۔ اس نے زمین گروی رکھتے وقت سوچا کہ وہ شہر میں جا کر روپے کمائے گا اور پھر اپنی زمین ساہوکار سے واپس لے لے گا۔ یہ سوچ کر اس نے ماں سے اجازت لی اور شہر کی طرف چل پڑا۔ شہر میں وہ ایک ڈاکٹر کے یہاں نوکر ہو گیا۔ کون؟ چھوٹا بھائی۔ ڈاکٹر اس کی محنت اور ایمانداری سے بے حد خوش رہتا تھا۔ چھوٹا بھائی خرچ بھی کم کرتا تھا اور زیادہ سے زیادہ پیسے بچاتا تھا۔ اس طرح وہ کئی برس تک پیسے بچاتا رہا، یہاں تک کہ اس نے 200 روپے جمع کر لیے۔ ایک دن اس نے ڈاکٹر سے کہا، ڈاکٹر صاحب، اب میں گاؤں جا کر اپنی زمین واپس لوں گا اور اپنی ماں کی خدمت کروں گا۔ ڈاکٹر اس کی بات سن کر بہت خوش ہوا اور چلتے وقت ڈاکٹر نے بھی اپنی طرف سے اسے کچھ روپیے دیے۔ چھوٹا بھائی گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں ڈاکوؤں نے اسے گھیر لیا اور اس سے تمام رقم چھین لی۔ روپیوں کے یوں چھن جانے سے اسے بہت دکھ ہوا۔ اس نے سوچا کہ روپیوں کے بغیر وہ گاؤں جا کر کیا کرے گا۔ اس نے ڈاکوؤں سے کہا، بھائیوں، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، میں تم لوگوں کی خدمت کروں گا۔ ڈاکوؤں کو اس پر ترس آ گیا اور سردار نے اس کی بات مان لی۔ انہوں نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور اسے اپنے ٹھکانے پر لے گئے۔ ٹھکانہ مطلب جہاں وہ رہتے تھے۔ وہ ڈاکوؤں کا کھانا تیار کرنے لگا۔ ایک روز اس نے ڈاکوؤں کے سردار سے کہا، بھائی، میں اب پھر شہر جانا چاہتا ہوں، اس لیے مجھے اجازت دیجیے۔ آپ نے مجھ سے 200 روپے لیے تھے، اس کے بدلے آپ مجھے ایک چھوٹی سی تلوار دیجیے تاکہ میں جنگلی جانوروں سے اپنی حفاظت کر سکوں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے لمحہ بھر سوچا، پھر اسے شہر جانے کی اجازت دے دی اور کہا، ہم لوٹی ہوئی چیزیں واپس نہیں کرتے۔ ویسے ہمارے پاس بہت سی تلواریں ہیں، تم ان میں سے کوئی تلوار لے لو۔ سردار نے اس کے سامنے بہت سی تلواروں کا ڈھیر لگا دیا۔ اس نے ایک زنگ لگی تلوار لے لی۔ ڈاکوؤں نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور اسے سڑک پر چھوڑ گئے۔ چلتے چلتے چھوٹا بھائی پھر شہر پہنچ گیا۔ اس نے ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنی دکھ بھری داستان سنائی۔ ڈاکٹر نے اس ایماندار آدمی کو پھر نوکر رکھ لیا۔ ڈاکٹر تلواروں کا بہت شوقین تھا۔ اس نے چھوٹے بھائی کی زنگ لگی تلوار کو دیکھا تو کچھ ایسا لگا کہ یہ تلوار بہت نایاب ہے اور پرانے زمانے کی ہے۔ نایاب سے مطلب قیمتی۔ اس کا ایک دوست تلواروں کا ماہر تھا۔ ڈاکٹر نے اسے تلوار دکھائی۔ وہ اس تلوار کو دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑا اور کہنے لگا، یہ تلوار سچ مچ بہت نایاب اور قیمتی ہے۔ اگر تم اسے بیچنا چاہو تو میں اسے 400 روپے میں خرید سکتا ہوں۔ چھوٹے بھائی نے فوراً تلوار 400 روپے میں بیچ دی۔ اب اس کے پاس کافی روپے ہو گئے، اس لیے اس نے پھر گاؤں جانے کا فیصلہ کیا۔ راستے میں اس کی ملاقات پھر ڈاکوؤں کے سردار سے ہوئی۔ سردار اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ چھوٹے بھائی نے سلام کرنے کے بعد جیب سے 2 روپے نکال کر ڈاکوؤں کے سردار کے سامنے رکھ دیے۔ سردار نے پوچھا، یہ روپے کیسے ہیں؟ چھوٹے بھائی نے جواب دیا، آپ سے جو زنگ لگی تلوار میں نے لی تھی وہ بہت قیمتی نکلی اور 400 روپے میں بک گئی۔ آپ نے پچھلی بار مجھ سے 200 روپے چھین لیے تھے، اس لیے میں نے وہ رکھ لیے، یہ باقی 200 روپے ہیں۔ سردار یہ بات سن کر دنگ رہ گیا، مطلب حیران رہ گیا۔
کہ دنیا میں اتنے ایماندار اور سچے آدمی بھی ہو سکتے ہیں۔ سردار نے اس سے اس کے گاؤں اور باپ کا نام پوچھا۔ چھوٹے بھائی نے اپنے گاؤں اور باپ کا نام بتا دیا۔ ڈاکوؤں کا سردار پوری بات سن کر اس کے گلے سے لگ گیا اور بھررائی ہوئی آواز میں بولا، میں تمہارا بڑا بھائی ہوں۔ میں بچپن میں بری صحبت میں پڑھ کر چور بن گیا تھا، اس لیے پتا جی نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ پھر میں ڈاکو بن گیا، لیکن اب میری سمجھ میں آ گیا ہے کہ میں غلط راستے پر ہوں۔ میں آج سے ڈاکے ڈالنا چھوڑ دوں گا۔ اب میں تمہارے ساتھ گاؤں میں چل کر رہوں گا اور ماں کی خدمت کروں گا۔ چھوٹے بھائی سے باپ کے مر جانے کا سن کر سردار کو بہت دکھ ہوا۔ پھر سردار نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور کہا، بھائیوں، میں آج سے یہ برا کام چھوڑ رہا ہوں۔ اچھا ہوگا کہ تم لوگ بھی یہ برا کام چھوڑ دو۔ پھر اس نے لوٹا ہوا دھن ان میں بانٹ دیا۔ دونوں بھائی گاؤں کی طرف چل دیے۔ ان کی ماں انہیں دیکھ کر خوشی سے پھولی نہ سمائی۔ انہوں نے ساہوکار سے اپنی زمین واپس لے لی اور کھیتی باڑی کرنے لگے۔ اچھی عقل آتے دیر لگتی ہے، لیکن برا وقت گزرتے دیر نہیں لگتی۔ سرجیت کا لکھا ہوا یہ افسانہ ہے بیٹا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے لفظ معنی دیے ہوئے ہیں، ان کو آپ کو اپنی کاپیز میں لکھنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ایکسرسائز اور سوالات جوابات میں آپ کو نوٹس میں بھیج دوں گی، ٹھیک ہے بچوں۔ یہ دیا ہے عملی قواعد میں محاوروں کا مطلب لکھ کر جملوں میں استعمال کرنا ہے، تو ان کا مطلب لکھ کر آپ جملوں میں استعمال کرنا، ٹھیک ہے۔ آج کی کلاس میں بس اتنا ہی، کل ہم ملیں گے نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ۔ ساتھ ہی ساتھ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس بھی کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو آسانی سے مل سکیں۔ خدا حافظ۔